روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ابتدا میں انشاءاللہ الکریم ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فحش گوئی کی عادت، بری باتوں کی عادت اور نشے کی عادت کو ختم کرنے کا روحانی علاج۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری فحش گوئی کی عادت چھوٹ جائے، بری باتوں کی عادت ختم ہو جائے، برے کام مجھ سے چھوٹ جائیں اور نشے کی عادت چھوٹ جائے، بعض اوقات دیکھیں ناظرین، انسانی زندگی جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم حالات کو دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، تو موجودہ دور میں اس معاملے میں نشہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس بری آفت سے محفوظ فرمائیں۔ یہ ایسا مہلک ناسور بن چکا ہے ناظرین کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کی جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اور خاندان بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی فیملی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھ، اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، اس برے فعل میں مبتلا ہے، اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ یہ نشے جیسی بری عادت چھوٹ جائے، یا بری باتوں کی عادت چھوٹ جائے، برے کاموں کی عادت چھوٹ جائے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا، نہیں کر سکتے تو گھر کا کوئی دوسرا یہ عمل کر لے۔ اب اس کے لیے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، خاص روحانی علاج ہے۔ اس کے لیے چاہیے ہوگا آپ کو ایک عدد پیالہ، ایک پیالہ لے لیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے، ایک خالی پیالہ لے لیں، پانی نہ ہو اس کے اندر، صحیح ہے، ورنہ عموماً جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے، کہا جاتا ہے کہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے، یہ وظیفہ آپ نے خالی پیالے پہ دم کرنا ہے۔ خالی پیالہ ہو، خالی گلاس ہو، تو آپ 90 مرتبہ پڑھیں، یا حمید ہو، 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 90 مرتبہ پڑھیں۔ 90 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس خالی پیالے میں آپ نے دم کرنا ہے، صحیح ہے، خالی پیالے میں دم کر دیا، بس اب آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اب اس خالی پیالے میں آپ نے پانی ڈال کر اس شخص کو پلانا ہے کہ جو برے فعل میں ہے، جس کی بری باتوں کی عادت نہیں جاتی، جس کی فحش گوئی کی عادت نہیں جاتی، جس کی نشے کی عادت نہیں چھوٹتی، اس شخص کو صرف پانی ڈال کر اس میں پلانا ہے، اور ایک ہی دفعہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے مستقل اس میں پانی ڈال کر پلاتے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکتیں، اللہ پاک کے نام پاک میں ایسی برکتیں، ایسی طاقتیں ہیں، ایسی الحمدللہ سبحانہ تاثیریں ہیں کہ نشے کی عادت، بری باتوں کی عادت، یہ برے سب کام انشاءاللہ الکریم یہ چھوٹ جائیں گے۔ خود بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ احساس کرنے والے اور درد دل رکھنے والے، نہیں میں نے چھوڑنی ہے، اس کام سے بچنا ہے، تو آپ خود بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے، کیفیت ایسی نہیں ہے کہ بھائی نہیں، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جو یہ عمل کر سکتا ہو وہ یہ عمل کر کے خالی پیالے میں دم کریں، اور پھر اب اس پہ پانی ڈال کر آپ پلائیں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں اس کی برکتیں ملیں گی، اور یہ بری باتوں کی عادتیں، بالخصوص نشے کی جو عادت ہے، یہ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو ایڈ کروں میں، وہ یہ کہ جو نشہ جو کرتا ہے اس کے اندر ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، جب اس کو کہا جائے کہ نشہ چھوڑ دیں یا چھوڑ دیا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ نشہ کرنے سے جو میرا ٹینشن ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے
وہ دور ہو جاتا ہے. تو ایسا کہ جو ٹینشن ڈپریشن بھی ساتھ ہو، نشے کی عادت کا تو آپ نے وظیفہ بتا دیا، لیکن ٹینشن ڈپریشن ہے اگر تو وہ بھی ختم ہو جائے، اس کے لیے بھی کوئی عمل بتائیں. یہ دیکھیں وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ دل کو بہلانے والی بات ہے کہ میں نشہ کروں گا کہ مجھے وقتی طور پر سکون ملے گا. وقتی طور پر سکون تو مل جاتا ہے، طبیعت میں طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن آگے چل کر پھر بڑے آزمائش، اس کے تو نقصان ہی نقصان ہے نا. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. اگر آپ کو بھئی ٹینشن ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، ذہنی طور پر آپ پریشان ہیں، آپ جو ہے نا لا حول شریف، اللہ اکبر، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے ناظرین. لا حول شریف عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. آپ لا حول شریف پڑھا کریں، اس میں تو آپ کا حل ہے، اس میں آپ کا علاج ہے. اللہ پاک کے کلام میں برکت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں لا حول شریف کے بے شمار فضائل و برکات ارشاد فرمائے. بڑا طاقتور، بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے لا حول شریف. 60 مرتبہ پڑھا، پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو ذہنی سکون، قلبی سکون، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، آپ کا ڈر، آپ کا خوف، یہ سب الحمدللہ نکل آئیں گے ان چیزوں سے. طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون حاصل ہو. ایک کہتے ہیں نا ایک قلبی سکون جسے کہا جاتا ہے، وہ حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون. جنید بھائی اس میں اس طرح بھی ہے، بعض خود نشہ نہیں چھوڑتے، گھر والوں کی یا رشتہ داروں کی خواہش ہوتی ہے کہ نشہ چھوڑ دے، وہ خود نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اس کے لیے کیا گھر والے یہ عمل کریں گے نا، گھر والے؟ ہاں گھر والے یہ وظیفہ پڑھ کر جو پیالے پہ دم کرنے کا کہا 90 مرتبہ، یا حمیدو پڑھا، پانی اس پہ پیالے میں دم کر کے رکھ لیں، اب اس میں پانی ڈال کر اس کو پلائیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے وسیم بھائی کہ اب آپ ہو سکتا ہے کہ سوال ہو بھائی اب اس میں کوئی دوسرا پانی پی لے تو گھر کے اور بھی تو افراد ہیں، وہ پانی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھی، ٹھیک ہو. اور بھی افراد اگر پانی پی لیتے ہیں کوئی بات نہیں. تو یہ بہرحال اس میں پانی ڈال کر آپ پلائیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے قول شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں. قول چلائیے. استخارہ کرانا ہے. ان کا نام ہے شمیم بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی. مسئلہ کیا ہے، میری امی کو رسولی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، وہ کہتے ہیں رسولی ہے، اس کا استخارہ کر دیں. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پلیز نوٹ کیجیے گا حسنین بھائی. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد شبان، میری والدہ کا نام نجمہ بی بی. مسئلہ یہ ہے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا. چلیں ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجیے. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. جی اگلی قول دیجیے. سر محمد مستقیم مسرت بی بی. یہ بچہ ضد کرتا ہے سر جی، غصہ بھی بہت کرتا ہے، یعنی کہ اپنے امی ابو سے بھی غصہ کرتا ہے. اس کا ذرا استخارہ کریں. جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. اگلی قول دیجیے گا. آصف علی، ساگر علی تے علی شبات علیزہ تے والدہ دا نام ناصرہ بی بی. سارا کرنا سی کہ بچے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، شادی نہیں ہو رہی ہے نا دی. جی ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ الکریم اب استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو جوابات بھی بتائیں گے. جب تک ہم شامل کریں گے روحانی علاج. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے وسیم بھائی، پڑھائی میں دل نہ لگے بچوں کا کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے جنید بھائی. جو بچے جن کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، یا اللہ یا رحمان 101 بار، یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر دم کر دیں پانی پر، اور وہ پانی بچے کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز بچے کا پڑھائی میں دل لگے گا. اچھا بعض ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچوں کا پڑھائی میں دل اس وجہ سے بھی نہیں لگتا جنید بھائی کہ بعض اوقات سبق جو ہے نا کبھی مشکل ہوتا ہے. جی جیسے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں بعض اوقات پڑھائی تھوڑی ان کو مشکل لگتی ہے، تو اس وجہ سے پھر دل نہیں لگتا. اور اس کی دل نہ لگنے کی وجہ یہ بھی بعض دفعہ بچے چھٹیاں کرتے ہیں، تو چھٹیوں کی وجہ سے بھی پچھلا سبق جو ہے وہ اگلے اسباق میں ظاہر ریلیٹڈ ہوتا ہے اس سے، تو اس وجہ سے بھی پھر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ بھاگتا ہے پڑھائی سے. اب کیا کریں پھر ایسی صورت میں؟ کیا ٹیچر اپنا کردار ادا کرے کہ بھئی آسان کر کے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کو مشکل محسوس نہ ہو اور بچوں کا پڑھائی میں بھی دل لگے، بچے پڑھائی سے نہ بھاگیں؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ کوشش کریں بچوں کی چھٹی نہ کروائیں. جیسے جو طلبہ پڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ میں ہے یا مسجد مدینہ میں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، تو کوشش کریں چھٹی نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو وظیفہ بتایا یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ بچے کا پڑھنے میں دل لگ جائے. اچھا نظر بھی تو لگ جاتی ہے نا بچوں کو بعض اوقات. اگر بچہ اچھا پڑھتا تھا بچوں کو نظر لگ گئی، بھائی اچھی اس کی پوزیشن آ گئی تو نظر لگ گئی، اس کا کوئی اچھا گریڈ آ گیا بچے کا، نظر لگ گئی.
हाँ ये भी होता है, तो नजर क्या भी लग नजर भी जाती है, उतर बाज़ औक़ात ज़ाहिर है अपनों की भी लग जाती है, माँ बाप की भी लग जाती है। अच्छा। माशाल्लाह बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होता है तो बाज़ औक़ात लोगों की नज़रों में आ जाता चलो है। नजर उतारने का भी वजीफा अगर आप इरशाद फरमा दें, इसके बच्चों की लिए नजर कैसे उतारें? हाँ, इसके लिए एक वजीफा तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 बार पढ़कर बच्चे पर दम कर दें तो इंशाल्लाह ये इससे नजर उतर जाएगी। नजर उतर जाएगा। और बाज़ पढ़ाई में दफ़ा- दिल लगने का भी आपने बताया। बाज़ दफ़ा पढ़ाई में बच्चे का दिल भी लगता है, यानी हाफजा भी उसका मजबूत होता है और नज़र वगैरह का कोई यानी कोई रूहानी मसला भी नहीं होता। अब जो रीज़न आता है वो ये आता है कि बच्चे का उस सब्जेक्ट में या उस ख़ास जो मजमून आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते उसके उसका अंदर। इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में। पेरेंट्स जो है बस जिद होते हैं कि हमने वही चीज पढ़ानी है, तो फिर ये भी ना किया जाए। जी, बच्चे का बच्चों की शौक- नफसियात के मुताबिक लेकर बच्चे चलें। का शौक भी देख लिया। हाँ, शौक भी देखना चाहिए। देखिए, वज़ाइफ भी पढ़ें और इन सारी चीज़ों को भी पेश नज़र रखा जाए, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा। सही है, इंशाअल्लाह करीम इसके फ़वाइद हासिल होंगे। ये चले मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। ये इन्होंने कहा है कि मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा, काम पर जाने का भी दिल नहीं करता, जब जाता हूँ तो काम पर मुझे चोट बहुत ज़्यादा लगती है, दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे आगे ना बढ़ रहा हूँ। तो अपने कारोबार के लिए और घर के लिए कोई वजीफ़ा, इसी दुआ को इरशाद फरमा दें कि चोट भी ना लगे, कारोबार में भी बरकत रहे, घर में भी बरकत रहे और काम काज में भी दिल लगे। तो इसके लिए कोई वजीफ़ा, कोई रूहानी इलाज इरशाद। अच्छा, रिस्क में बरकत के हवाले से तो एक वजीफ़ा इरशाद फरमा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। याद रखिए, सुबह जब सूरज शुरू होता है, ठीक है, उस वक्त एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये 100 बार 100 बार पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह। इससे आपके रिस्क में बरकत होगी और बेमिसाल इंशाअल्लाह बेहतरीन। ये सूरज तुलू होने से पहले पहले तक पढ़ना है ना? ठीक जी, जी, सूरज शुरू होने से पहले पहले ये तस्बीह 100 मरतबा मुकम्मल कर लें। नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, नमाज फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फजर का वक्त शुरू हो जाने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है। इंशाअल्लाह करीम बड़ी बरकतें मिलेंगी। बल्कि ये तो वो मुबारक वजीफ़ा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह इरशाद फरमाई। इस तस्बीह को कहा जाता है तस्बीह मलाइका, फरिश्तों की तस्बीह। इसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। जी हसनैन भाई, इस्तिखारे। जी हुजूर। जी इरशाद। सबसे पहले शमीम बीबी का इस्तिखारा किया है, अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। इस्तिखारे में जो है वो बीमारी का इशारा है। इनके लिए बेहतरीन अमल ये है कि इन्होंने 111 टाइम 111 मरतबा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ना है। पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और स्पेशली नमाजों की पाबंदी करें। नेक्स्ट हमारे मुस्तकीम भाई थे, मदनी मुन्ने वाले कार्बन के पेरेंट्स की तरफ से कॉल आई थी। अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। कहते हैं कि गुस्सा बहुत करता है और कहते हैं वालिदैन पर भी गुस्सा करता है। अल्लाह पाक फजल फरमाए। नज़र इस्तिखारे में जो है वो नज़र बद का इशारा है। ऐसा शख्स जिसको नज़र लगी हो या नज़र लगती हो तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि 60 टाइम 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर जो है उनके ऊपर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाहुल करीम नज़र का असर जो है वो दूर हो जाएगा। गुस्से वगैरह के लिए बेहतरीन अमल ये है कि इन्होंने एक मरतबा या वदूदू पानी में दम करें और ये पानी जो है बच्चे को पिलाया करें। मुसलसल ये चंद दिनों तक अमल करें, इंशाअल्लाह गुस्से वगैरह के जो इनके आपने मामलात जिक्र किए हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मजीद एक भाई थे, इन्होंने अपने गलबन 4 बच्चों का जो है वो इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारे में जो है वो आजमाइश है, शादी वगैरह के हवाले से इस्तिखारा था। अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। इन बच्चों के लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है, शादी के मामलात हों या शादी की बंदिश हो या अच्छा रिश्ते ना होते हों या मंगनियाँ होकर टूट जाती हों, उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि आपने 41 मरतबा हा मीम ला युनसरून अव्वल आखिर जो है वो ताकत दुरूद पाक के साथ पढ़ें और इसके बाद जो है अमल पढ़ने के बाद ये दुआ करें। कम अज़ कम ये 40 दिनों तक अमल करें। और एक मदनी मशवरा भी है कि ये दावत इस्लामी के स्टॉल पर राब्ता करें और इसके लिए अपने बच्चों के लिए जो है वो तावीज़ात वगैरह भी लें। अल्लाह पाक अपना खास फजल फरमाए। जी माशाअल्लाह। तो ये बच्चों की ज़िद वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले जो आपने वजीफ़ा बताया और तमाम मुश्किलात के हल के लिए ये वजीफ़ा हामीम ला युनसरून, बड़ा कमाल का ये अमल है, ये आप कीजिएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह के
کی رحمت سے برکتیں ملیں گی۔ اچھا کچھ میسیجز مزید بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے رشتے کے حوالے سے، ام سلمہ، والدہ کا نام ہے غلام سرینہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ رشتے کی بندش کے حوالے سے بھی کوئی مجرب وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور میسیج ہے، نام ہے احمد رضا، استخارہ کروانا چاہتا ہوں، سارے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، شوگر بھی لو ہو جاتی ہے، استخارہ کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ میری طبیعت کافی خراب ہے، دونوں گردوں میں پتھری ہے، ختم نہیں ہو پا رہی، بہت علاج کروایا ہے، جگر پر چربی آنے لگی ہے، کاروبار جو شروع کرتا ہوں بند ہو جاتا ہے، قرض کا انبار سر پر بہت بڑھ گیا ہے، بیوی بچے بہت بیمار رہتے ہیں، کرائے کا گھر ہے، بہت پریشان ہو گئے ہوں، کیا مسئلے مسائل ہیں؟ نام ان کا محمد عرفان، والدہ کا نام ہے رئیسہ بی بی۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ جنہوں نے میسج کیا ہے عرفان بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر فرمائے گا۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، آپ کے اور جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کیے ہیں، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، اللہ پاک آپ کی بھی جملہ پریشانیاں، بیماریاں سب دور فرما دے۔ باقی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارے ہو رہے ہیں، پھر وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ اگر سر میں درد رہتا ہو کیا وظیفہ پڑھیں؟ سر میں درد کے لیے سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر یہ کوشش کریں 7 کا عدد پورا کر کے سر پہ دم کریں انشاءاللہ۔ جیسے ہی 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں، دم کریں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے سر کے درد میں آرام ہوگا۔ اگر بالفرض ایک دفعہ آپ نے 7 دفعہ وظیفہ پڑھا اور درد میں آرام نہیں ہوا تو سامنے والے سے پوچھیں کہ کیا اب بھی درد ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر دم کریں، پھر دوسری بار پوچھیں کہ اب بھی درد ہے تو پھر تیسری مرتبہ اسی طرح 7 بار سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ۔ تیسری بار کے عدد پر انشاءاللہ سر کے درد سے آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے سورۃ الناس کا، سورہ ناس، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور اتنا کمال کا ناظرین یہ وظیفہ ہے کہ چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ کچھ دیر پہلے ایک وظیفہ بتایا غصے کا علاج ہے، وہ دوبارہ بتانا بھی پلیز۔ اور دوسرا پوچھنا تھا، ہمارے یہاں نا اولاد کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرا نام عادل اور میری مما کا نام رسولہ بی بی۔ جی ٹھیک ہے، کیا وظیفہ بتایا تھا حسنین بھائی غصہ ختم کرنے کا؟ غصہ ختم کرنے کا ابھی اگر کہہ رہے ہیں تو ابھی پچھلے سے یعنی اسی سلسلے میں جو بتایا ہے وہ یہ عمل ہے کہ یا ودودو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی میں دم کریں اور پھر جو ہے اس کو پانی کو آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا غصے وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اور سامنے والے کا غصہ ختم کرنا ہو تو؟ سامنے والے کا غصہ ختم کرنا ہو تو آپ نے 41 مرتبہ جو ہے، یا سامنے والے کا غصہ ختم کرنا ہو یا سامنے والے سے کوئی جائز بات منوانی ہو تو آپ نے 41 مرتبہ یا عزیزو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم سامنے والے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے معاملات آپ کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کا سیگمنٹ قرآن سے روحانی علاج۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، یعنی مرتے ہی وہ داخل جنت ہوگا۔ اور جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اللہ پاک اسے، اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ نمبر 1، جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ شیطان اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2،
جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اگر وہ تنگ دست ہوا تو چند ہی دنوں میں اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص صبح و شام اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے وہ غرق آبی اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، اگر آیت الکرسی کو لکھ کر اس کا کتبہ یعنی اس کا فریم بنا کر گھر میں لگا دیا جائے تو وہ گھر آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا اور اس گھر میں کبھی چور داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے اور اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ کی طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن عظیم کی تمام آیات کی سردار ہے آیت الکرسی، پڑھا کریں۔ یہ تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائیں، نیت فرما لیں انشاءاللہ الکریم روزانہ رات کو سونے سے پڑھیں گے۔ اور کتنے ماشاءاللہ اس کے فضائل و برکات ہم نے سنے، کتنے مسائل کے حل کے لیے آیت الکرسی کا ورد کیا جاتا ہے، بڑی اس کی برکتیں ہیں، تو ضرور پڑھیے گا، نیت بھی کر لیجئے انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے۔ یہ غرق آبی انہوں نے شاید بیماری بتائی یا کوئی مسئلہ بتایا، یہ کیا چیز ہے غرق آبی؟ غرق آبی کہتے ہیں نا پانی میں ڈوبنے کو، ٹھیک ہے، یعنی چوری سے، ڈکیتی سے، غرق آبی سے یعنی ڈوبنے سے، پانی میں ڈوبنے سے، جلنے سے الحمدللہ عز و جل وہ محفوظ رہ جائے اللہ کی رحمت سے۔ بڑی اس کی برکتیں، جب بھی سفر میں جائیں، کبھی آپ سمندری سفر کر رہے ہوں، دریائی سفر کر رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو الحمدللہ عز و جل ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ میرا نام اسد ہے، میری والدہ کا نام ریحانہ ہے۔ میں نے یہ پتہ کروانا ہے کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہوا ہے تو کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ نہ کرے اگر آپ کی جائیداد پر، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا حق واپس مل جائے، صحیح، تو اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے ہر سجدے میں 3 مرتبہ جیسے اس سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، صحیح، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ پڑھیں یا مذل یا معز یا مذل یا معز، یہ حالت سجدہ میں ہی پڑھنی ہے آپ نے، صحیح ہے۔ پھر نماز آپ مکمل کریں، 2 رکعت نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے کامیابی نصیب ہوگی، آپ کو آپ کا حق مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اگر بالفرض اگر آپ کو یہ عمل مشکل لگتا ہو اور آپ یہ عمل نہیں کر پاتے ہو تو اس کا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ 4 صفاتی نام ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 4 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گا، آپ کا ہر کام انشاءاللہ الکریم بنے گا اللہ پاک کی فضل سے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی، میرا نام افضل علی ہے اور والدہ کا نام پروین بانو ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے بے روزگار ہوں اور مالی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ کافی جگہ پہ سی ویز جمع کرائی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بھی بولا ہے، میں نے اپنی کوشش کر رہا ہوں لیکن جاب کی کوئی صورتحال نہیں بن رہی ہے۔ برائے مہربانی سے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی چلیں افضل علی بھائی، ابھی آپ کا استخارہ بھی کروا لیتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میں جمپور سے بات کر رہی ہوں، مجھے میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ پڑھنے میں دل نہیں، اب انشاءاللہ الکریم لگے گا، جب آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ پڑھیں گے وظیفہ تو پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام بشارت علی طارق قادری ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام شمشاد بی بی ہے، میں 3 ماہ سے میرا کاروبار بند ہے، سر پر کافی قرض کا انبار ہے، بڑی مشکلات میں پھنسا ہوا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے حسرین بھائی۔ اچھا کچھ جوابات پہلے کے بھی باقی تھے، جی حضور، سارے ہی جوابات ایک ساتھ دے دیجیے گا انشاءاللہ۔ جی پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے کچھ دیر پہلے بھی آپ نے وسیمہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا، بچی نے کال کی، جی دوبارہ ارشاد، ہاں وہی وظیفہ دوبارہ ارشاد فرمایا۔ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ نوٹ فرما لیں۔
یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو یا بچی کو جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اسے پلا دیجئے، انشاءاللہ العزیز پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک میسیج آیا ہے کہ بہن کا نام تناوش ہے، پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے، چکر بھی بہت زیادہ آتے ہیں، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ پیٹ کے درد کے لیے قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اسے 3 بار پڑھ کر پانی وغیرہ پر دم کر کر پلا دیجئے، انشاءاللہ پیٹ کے درد سے افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور اسے پیٹ پر ناف پر باندھ بھی سکتے ہیں، باندھ کر اس سے رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یعنی ناف سے اوپر کر کے باندھنا ہے نا، ناف سے اوپر رہنا چاہیے تعویذ، ناف سے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ پیٹ سے درد میں فاقہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی، جوابات استخاروں کی۔ سب سے پہلے ام سلمہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ شادی کے حوالے سے وظیفہ پوچھا تھا۔ وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 312 مرتبہ جو ہے نماز فجر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے شادی کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ نیکسٹ سے ہمارے احمد رضا بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، گربل لو شوگر کا انہوں نے اپنا بتایا تھا، ہائی یا لو شوگر یا بی پی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی 2 سورہ مبارکہ، سورہ قدر اور سورہ کوثر، سورہ قدر اور سورہ کوثر جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کا پانی استعمال کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے محمد عرفان بھائی تھے، مختلف مسائل انہوں نے ذکر کیے تھے، اللہ پاک ان کے تمام مسائل پر اپنا خاص فضل فرمائے، ان کے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو۔ ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے نماز عصر پڑھنی ہے، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ نماز عصر کے بعد کنٹینیوس مسلسل جو ہے نا اس عمل کو آپ پڑھتے رہیں گے حتیٰ کہ جو ہے وہ سورج غروب ہو جائے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو جائے، تو اب آپ نے جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم بیماریاں بھی دور ہوں گی، بے روزگاریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں انشاءاللہ الکریم یہ دور ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ہمارے عامر بھائی تھے، ان کے حوالے سے استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا اشارہ تھا، بے اولادی وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا۔ اس کے لیے بہترین عمل یہ کہ انہوں نے 40 ٹائم جو ہے وہ یا اولو 40 ٹائم 40 مرتبہ یا اولو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور شہد ملے پانی میں جو ہے یہ آپ دم کر لیں، اب یہ آدھا پانی آپ خود پی لیں اور آدھا جو ہے وہ آپ کی زوجہ کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارے افضل بھائی تھے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ارشاد بھائی، ان دونوں کے روزی کے معاملات استخارے کے جواب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن وظیفہ آپ دونوں سن لیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ اس انداز سے پڑھیں گے کہ سر اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اور ہو سکے تو یہ وظیفہ آپ کھڑے کھڑے پڑھیں، انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی۔ ایک اور وظیفہ ہے جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے نماز فجر کی بعد، فوراً آسمان کی طرف آپ کے ہاتھ ہوں گے، اور آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا باسطو پڑھ کر اب ہاتھوں کو آپ چہرے پر پھیر لیں۔ اچھا، افضل بھائی کے استخارے میں جو ہے وہ نظر کا اشارہ تھا، تو نظر کے لیے یہ کہ آپ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے اس کو اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کریں طاق عدد میں، انشاءاللہ الکریم نظر دور ہو جائے گی، اور ارشاد بھائی کے ساتھ جو ہے وہ روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے۔ ان کے لیے ارشاد بھائی کے لیے بھی کوئی دونوں کے لیے وظیفہ میں نے وظیفہ ارشاد فرما دیا سورۃ القلم کی، سورہ نہیں، ارشاد بھائی اور افضل بھائی کے لیے دونوں کے لیے ابتدان جو ہے میں نے روزی کا وظیفہ عرض کر دیا، یا مسبب الاسباب اور یا باسطو وظیفہ دونوں کے لیے ایک ہے، استخارے کے جوابات مختلف الگ الگ دونوں کے۔ جی ٹھیک ہے، باقی آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، تعویذات اتاریہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ روحانی علاج میں بڑی برکتیں ناظرین، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں۔ بعضوں کا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ مریض کو لے جائیں، دعا کریں، خدمت کریں مریض کی، سنی ہوں گے آپ نے بھی یہ جملے، جب روحانی علاج کیا جاتا ہے، دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کی جاتی ہیں تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں کہاں سے آپ نے کروایا علاج ان کا، اللہ پاک کرم فرمائے۔ روحانی علاج کی کچھ بہاریں، کچھ واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اتاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، آئیے کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔
मेरा नाम मोहम्मद अदीम है, मेरा ताल्लुक जिला नारोवाल से है। मेरी बच्ची जो कि दिल्ली के नज़र में मुब्तला थी, मैंने फिजान मदीना नारोवाल से अपनी बच्ची का कागजात के जरिए से इलाज करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची पहले से बहुत बेहतर है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमीर अहले सुन्नत का और दावत इस्लामी का। मेरा नाम समीउल्लाह है। मेरी वाइफ के साथ जो है ना काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे। मैं डॉक्टरों के पास जा रहा था काफ़ी, और जो है काफ़ी परेशान था मैं, और उस सिलसिले में जो है ना मेरे भांजे ने भी यहाँ से इलाज करवाया। तो मेरे भांजे ने फिर जो है मेरे को जो है भेजा है कि भाई आप वहाँ से जाओ और जाके जो है इलाज करवाओ। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और आने के बाद जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ जो है मेरी वाइफ जो है आ गई हैं। तो अभी इन्होंने जो है ना मेरे को यानी कुछ ये अपना तावीज़ात वगैरह दिए और कुछ प्लेटें वगैरह लिख के दी उन्होंने, और पानी पे दम भी करके दिया था। तो अभी जो है अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। तो असल में जो है ना इन्होंने मुझसे एक कोर्स करवाया था, तो उसके अंदर जो है ना कुछ प्लेटें वगैरह लिख के दी थी और पानी दिया था, और जो है ना कुछ नींबू वगैरह जो थे वो उन्होंने जो है मेरे को दम करके दिए थे। तो उससे जो है मैं काफ़ी यानी कि उनको पानी भी पिला रहा हूँ, और जो है यानी कि जो प्लेट के ऊपर जो है इन्होंने जो लिख के दिया था वो पानी वो भी नहीं आ रहा, मुँह पिला रहा हूँ। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ गया है इनसे, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतरी की तरफ अब वो आ गई हैं। मेरा नाम अहमद है। रिश्ते की रुकावट थी, इतने सालों से रिश्ता नहीं हो रहा था। यहाँ पे आए, यहाँ पे रूहानी इलाज करवाया है, तो इसलिए अब रिश्ता हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, आपका रिश्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। समझ अल्लाह पाक खुशियाँ अता फरमाए, रिश्ता हो गया, अब शादी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह करीम सब्र व तहम्मुल के साथ, और अपना रूहानी इलाज भी करवाएं, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। ये बताने का दिखाने का नाज़रीन मकसद ये होता है कि वो अफराद के जिनका एतिक़ाद कमज़ोर होता है, जिनका यकीन कमज़ोर होता है, यार हम तो इतने अरसे से रूहानी इलाज करवा रहे हैं, इतने अरसे से तावीज़ात ले रहे हैं, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा, इनको कैसे पड़ गया फ़र्क। फ़वाइद हासिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बज़ाहिर अगर फ़ायदा नज़र भी नहीं आ रहा हो तो हम कितने ही मसाइल से वैसे ही बच जाते हैं, कितनी बीमारियों से वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह समझ रूहानी इलाज की बरकत से हमारी बचत हो रही होती है और हमारी हिफाजत हो रही होती है। पेशगी आने वाले कितने मसाइल हमें पता भी नहीं होता, वो हमारे हल हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के कलाम में बरकत है। आप पढ़ा करें, सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अहादीस तय्यबात में जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं इरशाद फरमाई हैं, वो दुआएं अपने मामूलात में शामिल रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। एतकाद की कमज़ोरी के हवाले से आप कह रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता, एतकाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होता है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि इंसान में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। चंद दिन करवाया फिर छोड़ दिया, चंद दिन करवाया, ये जो आपको तरीक़ेकार दिया गया कि आपको ये अमल 40 दिनों तक करना है, ये आपने प्रोसेस इतने अयाम तक करना है, या आपका इसका तरीका नमाज फजर के बाद है, जो भी आपको आपके जो मुआलिज हैं या हमारे जो इस्लामी भाई हैं स्टॉल के, वो आपको जिस अंदाज से जो चीज़ बता रहे हैं, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको फ़र्क पड़ेगा। भाई ये भी तो होता है ना कि आप इलाज तो आप करवा रहे हैं, तरीक़ा कार के मुताबिक इलाज कर रहे हैं, लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे आप, ऐसा ही ये भी तो होता है। अब आपका गला खराब है, दवाई पे दवाइयाँ खा रहे हैं आप, मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, ठंडा पानी नहीं छोड़ लें, यानी वो बरकत गिज़ाएं, तेल वाली गिज़ाएं नहीं छोड़ लें। तसव्वुर किया हुआ कि रात में जो है वो मैं वजीफा पढ़ के सो जाऊंगा तो पेट के मामला, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इलाज भी करवाएं, परहेज़ भी करें, साथ साथ सही एहतियात भी करें, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह करीम मसाइल हल होते चले जाएंगे। आइए कुछ मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ, और इस्तिखारों के हवाले से भी हैं, रूहानी इलाज के हवाले से भी। मैसेज आया कि गुर्दे और मसाने में अगर पथरी हो चुकी हो तो इसका कोई वजीफ़ा बताइएगा, या आप नोट फरमा लीजिए। ये कोई मैसेज आया कि जुनैद भाई सेहत की दुआ फरमाते हैं, डॉक्टर्स ने रीढ़ की हड्डी का दोबारा ऑपरेशन बताया, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको शिफा अता फरमाए, आपके ऑपरेशन को कामयाब फरमाए। आप रूहानी इलाज के स्टॉल से ज़रूर रब्ता करें, ताबीदात तारिया भी हासिल करें, काट वगैरह का भी अमल करवाएं, इंशाअल्लाह करीम खैर व आफियत के साथ सारे मामलात पूरे हो जाएंगे। ये कश्मीर से मैसेज आया है, सईद अख्तर साहब ही, इन्होंने कहा है कि इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, मेरे सीने में बहुत दर्द है, मैदे में भी मसला है, वालिदा का नाम गुलजार बेगम है, वजीफ़ा बता दीजिएगा। मेरा नाम अली शान है और मुझे सर में दर्द रहता है, मैंने इस्तिखारा करवाना है। सैयद एहसन अली साहब हैं, इन्होंने कहा कि मेरी मुलाजमत की बात काफ़ी अर्से से चल रही है लेकिन नौकरी नहीं लग रही, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि नौकरी लग जाए। तो ये भी नोट कीजिएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, मैं चल नहीं सकती, तबीयत 8 माह से ख़राब है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस्तिखारा भी कर दें और कोई वजीफ़ा भी बता दें। नौरीन गुलशन नाम है, वालिदा का नाम सूरिया बेगम है। सईद नाम है, वालिदा का नाम मिसबा। इन्होंने कहा है कि बराए करम मेरा इस्तिखारा कर दीजिए, मेरे साथ कोई रूहानी मसला तो नहीं, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। ये नौकरी लग जाए वसीम भाई,
کئی افراد ایسے ہیں آج کے دور میں بھی بڑے بے روزگار ہیں. اچھا جاب کے لیے جاتے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, ملازمت کے لیے بھی جا رہے ہیں, سیویاں بھی جمع کروا رہے ہیں, کئی جگہوں پہ سیویاں جمع کروائی ہیں, لیکن نوکری نہیں لگ پا رہی. نوکری لگ جانے کا وظیفہ, اس کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں. سب سے پہلے تو دیکھیں رب کی بارگاہ میں دعا کریں, غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں, اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم 182 بار پڑھ کر اپنے لیے دعا بھی مانگیں اور حلال روزگار کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ جائز ملازمت جو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو اس کا ایک روحانی علاج بھی ہوتا ہے نا, روحانی علاج کے تعویذات وغیرہ, تعویذات اطاری کے بستے سے انشاءاللہ آپ کو تعویذ مل جائیں گے, اور ماشاءاللہ بڑے بہترین تعویذ ہوتے ہیں. کئی اس طرح کے مریض آئے ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ گردے میں پتھری ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسٹول سے انہیں تعویذات دیے گئے تو الحمدللہ انہیں فائدہ ہوا, اور کئیوں نے بعد میں تاثرات بھی دیے. الحمدللہ تعویذ کی برکت سے ہمارے گردے کی جو پتھری تھی الحمدللہ وہ نکل گئی. میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ, اتنے مریضوں کو تو میں جانتا ہوں, پتھریاں نکل جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے, اللہ پاک کے فضل سے. اور اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں, روحانی علاج بھی کروائیں, اللہ پاک کرم فرمائے گا. گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں, انشاءاللہ الکریم گردے کی پتھری نکل جائے گی انشاءاللہ. جی استخاروں کے جوابات حسنین بھائی. جی سب سے پہلے سعید بھائی ہیں, ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک مزید اپنا خاص فضل فرمائے. بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا غنیو اس کو پڑھ لیا کریں. جو درد وغیرہ کے انہوں نے معاملات ذکر کیے تھے اس میں خیر ہوگی. نیکسٹ ہمارے علی شان بھائی ہے, روزی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. آزمائش ہے, نماز فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں 550 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا رزاق یہ روزانہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی. جی اپنا جنید بھائی. ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, ناظرین کی طرف سے آئے ہیں, شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام انور سعید اطاری ہے, میں ڈیرہ غازی خان سے عرض گزار ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو اور وہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو, کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. محمد ناصر اطاری عرض کر رہا ہوں باولپور سے. آپ کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو کالا یرکان ہے تو اس کا علاج اور وظیفہ تو ارشاد فرما دیں. عبدالوہاب اطاری پناہ وکیل سے عرض گزار ہوں. گھر سے قیمتی اشیاء غائب ہو جاتی ہیں جس طرح پیسے یا سونا وغیرہ, اس کا کافی علاج کروانے کے باوجود کوئی حل نہیں نکلا. برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج تجویز فرمائیں. علی نواز اطاری فیضان مدینہ بدیل سے عرض گزار ہوں. حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی روحانی عمل ارشاد فرمائیے, اور آن لائن کارڈ کروانے کے لیے کوئی طریقہ کار بتائیے. میرا نام شفقت علی ہے. آج کل فصلوں میں بہت کیڑا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے فصل میں نقصان ہوتا ہے, اس کی حفاظت کے کوئی روحانی علاج بتائیں. جنید انکل, میرا نام سید محمد نعمان علی بخاری ہے. ہم کشمیر میں آئے ہیں, یہاں پہاڑی علاقے ہیں, یہاں پہ میرا دل گھبراتا ہے. آپ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرا دل نہ گھبرائے. ماشاءاللہ. سید نعمان علی بخاری ہیں, اور کہاں کا بتایا؟ کشمیر کا. کشمیر آئے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کر دل گھبراتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات وقتی طور پر اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. دل مضبوط رہے, گھبراہٹ نہ ہو, تو آپ پڑھ لیا کریں لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دل کی تقویت کے لیے, دل کی مضبوطی کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے, اور گھبراہٹ دور بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ عز و جل. سید نعمان علی بخاری, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. انور سعید بھائی تھے, انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نعمت ملے تو کیا وظیفہ پڑھیں. تو اس دیکھیں, اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر وہ نعمت باقی رہے, تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول شریف پڑھا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بکثرت پڑھا کریں, نعمتوں کو دوام نصیب ہوگا. اور اس نعمت کا شکر ادا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہیں, اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے, تو اس نعمت کا شکر ادا کیا کریں. اعضاء کے ذریعے بھی شکر ہوتا ہے, زبان کے ذریعے بھی شکر ہوتا ہے, اور دل سے بھی شکر ہوتا ہے نا.
ज़बान से भी करें, दिल से भी करें, आज़ा के ज़रिए भी शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक नेमतों को दवाम नसीब फरमाए। काला यरकान अगर किसी को हो चुका हो तो सूरतुल बय्यिना, जब दोपहर का खाना खाएं और रात का खाना खाएं तो ये सूरतुल बय्यिना पढ़कर खाने पर दम कर लें और ये दम किया हुआ खाना खिला दें। हाफिदा मजबूत होने के लिए हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखकर 11 मरतबा या कवियो पढ़ा करें। ऑनलाइन कार्ड के हवाले से एक इस्लामी भाई ने पूछा था कि ऑनलाइन कार्ड का तरीक़ाकार क्या है। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, इसमें आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। एक फॉर्म आपके सामने आएगा, नाम, वालदा का नाम, जो भी आपका मसला है मुकम्मल आप उसमें सबमिट कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी ऑनलाइन कार्ड हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। इसी तरह शोबा रूहानी इलाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। अच्छा, इसी तरह आप कार्ड की एक एप्लीकेशन भी है और आप वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसके ज़रिए भी आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। फसलों में बाद औक़ात कीड़ा लग जाता है, फसलों की हिफाजत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, ये भी एक सवाल आया था। तो आप अल्लाह पाक का ये सिफ़ाती नाम या हलीमु एक सादे से कागज़ पर लिखें, फिर उसको पानी की बोतल में डालकर अब वो जो पानी है या अपनी फसलों पर छिड़क दें। इंशाअल्लाहुल करीम फसलें ख़राब नहीं होंगी, कीड़ा लगने से, नुकसान से, हर किस्म की आफ़ात व बलियात से हिफाजत रहेगी। नुमान अली बुखारी साहब का भी बता दिया था कि दिल घबराता है बड़े बड़े पहाड़ देख कर, तो लाहौल शरीफ पढ़ा करें। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हर तरह से बहादुर रहूं, ये बहादुर बनने का रूहानी इलाज अर्ज करने लगा हूं। जो कमज़ोर दिल के अफराद है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सी जगहों पर लिखा होता है कि कमज़ोर दिल के अफराद ये वीडियो ना देखें, कमज़ोर दिल के अफराद ये तहरीर ना पढ़ें, कमज़ोर दिल के अफराद यहाँ ना जाएं। तो हम आपको कह रहे हैं कि कमज़ोर दिल के अफराद ये वजीफ़ा ज़रूर करें। सुभान अल्लाह। कमज़ोर दिल के अफराद ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें, आपका दिल मजबूत होगा, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहादुर रहेंगे। वो ये कि जो कोई रोज़ाना 16 मरतबा या हफीज़ पढ़ा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह की रहमत से हर तरह से वो बहादुर रहे। सुभान अल्लाह। तो ये वजीफ़ा आप भी पढ़ लिया करें। बच्चे अगर होता है ना बाद औक़ात घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, तो बच्चों को ये वजीफ़ा याद करवा दें। आप वालिदैन ये वजीफ़ा पढ़कर बच्चों पर दम कर दें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से बच्चों की हिफाजत रहेगी। वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। हमारे वो नाज़रीन जिनके कॉल्स शामिल नहीं की जा सकी या जिनके मैसेजेस रह गए हों, तो आप चाहें तो इस नंबर पर भी रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। 0213717111 और बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 009221 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। दुआओं के हवाले से भी मैसेजेस भी आए थे, कॉल्स भी आई थी। मिलकर आइए नाज़रीन अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करते हैं। अल्लाह पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हम सब के जुमला मसाइल हल फरमाए। अल्लाह पाक सब की परेशानी दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा आमीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप, सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे असातिज़ा कराम की, हमारे पीरों मुर्शिद की और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत, हमें आफियत और सलामती नसीब फरमा। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। जो मुसलमान कर्ज़ों में डूबे हैं खुलासी अता फरमा। जो तंग दस्त हैं उन्हें फराख दस्ती अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे। जो बेघर हैं अल्लाह पाक उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा दे। या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन जो मुसलमान बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो बेचारे ICU में हैं, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे। सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख दर्द सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स किए, मैसेज किए, अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, अपनी तकलीफ़ों का बताया, अल्लाह पाक सब पर अपना रहमो करम फरमा, फजल फरमा, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।
تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا